بتائیے آپ شمع جنیجو صاحبہ کو جانتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو جو آپ نے مبارکباد دی ہے اس کا شکریہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارکباد کے مستحق پاکستان کی قوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت پاکستان کی جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جو ہماری عسکری قیادت ہے، وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کی شکل میں ہوں، وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی شکل میں ہوں. انہوں نے نہ صرف ابھی دورہ امریکہ کے دوران بلکہ اس سے پہلے بھی پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا، دیگر ممالک میں جو اب پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ بڑی ہی قابل تعریف ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ساری جو رفتیں اور ساری یہ جو کامیابیاں تمام بین الاقوامی ہارزن کے اوپر پاکستان کو ہو رہی ہیں، اس کا جو نیٹ رزلٹ ہے وہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، پاکستان کے جو ایشوز ہیں انہیں ریزالو کرنے کے حوالے سے کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو. یہ ہماری دعا بھی ہے اور یہ ہماری کوشش بھی ہے، یہ ہمارا ریزالو بھی ہے اور اسی جانب ہمیں بڑھنا ہے. اور ہم دیگر بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم انہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم اپنے جو ذاتی سیاسی اختلافات ہیں انہیں پس پش ڈال کے کم از کم ملک کو ایک ٹریک پہ ڈالنے کے لیے ہم کسی ایک ایجنڈے پہ آئیں اور ہم آگے بڑھیں. تو یہ تو ہے بنیادی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ شمع صاحبہ، میں اگر آپ کو پوری ایمانداری سے بتاؤں کہ میں شمع صاحبہ کا ذکر میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، وہ کیسے گئیں، وہ نہیں ہوئیں. اس سارے تنازع سے پہلے میں انہیں نہیں جانتا تھا، اور اس کے بعد ایکٹریس بھی تھیں، ڈراموں میں بھی آتی تھیں، اصلی ڈرامے، سیاسی ڈرامے نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا، آپ کو وہ والا ان کا تعارف نہیں پتا تھا؟ میرا ان سے تعارف نہیں پتا تھا، اور ابھی جس تناظر میں ابھی ان کا نام لیا گیا ہے اور جو تنازع ابھی چھڑا ہے اس میں کیسے وہ گئی ہیں، وہ ڈیلیگیشن کا حصہ تھیں یا نہیں تھیں، ہمارا فورن آفس تو اس کو ڈینائی کر چکا ہے. تو میرا خیال ہے آئی ول گو ود دا آفیشیل اسٹیٹمنٹ اینڈ اناؤنسمنٹ آف دا فورن آفس کہ وی ڈونٹ اون ہر پریزنس دیئر. فورن آفس نے کہا ہے کہ نہ وہ ہمارے ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں اور نہ ہم انہیں اون کرتے ہیں. کیونکہ ایک طرف تو اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ شمع جنیجو ورسز فورن آفس آف پاکستان، تو اس میں تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ فورن آفس کی بات سے آپ جائیں گے، اتفاق کریں گے. لیکن اگر فورن آفس ورسز یونائٹڈ نیشنز کا حکام ہوں گے تو پھر ان دونوں میں سے آپ کس کی بات سنیں گے؟ کیونکہ وہ یو این جی اے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی ایکسس جو دینا ہوتا ہے. یو این جی اے والوں نے کیا کہا مجھے اس کی کلیئرٹی تو نہیں ہے، اپنے فورن آفس کی تو مجھے بالکل کلیئرٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یو این جی اے والوں سے اطہر کاظمی صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا ان کے ایک اسپوکس پرسن کی طرف سے، اور ان کی بات چیت ہوئی اور اس کے جواب میں کہ بھائی شمع جنیجو کو آپ جانتے ہیں کس طرح سے آئے، ان کو ایکسیس کس طرح سے ملا بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز میں، کیونکہ سیکیورٹی کے اوپر کوسچن مارک آ گیا ان کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فورن آفس کی ریکویسٹ کے اوپر ان کو دیا ہے کوئی ایکسیس یا کارڈ وغیرہ جو بھی دیا ہے، ہمارا اپنا کسی کے ساتھ کیا کام، کون کس ڈیلیگیشن میں آتا ہے اور کس کے ساتھ آتا ہے. اس طرح کی کوئی کنٹروورشل بات اگر سامنے آتی ہے اور اس کے بعد انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے جس طرح وہ اس کو اٹھا کے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ صرف اس واقعے میں نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے حقائق اور واقعات کو تروڑ مروڑ کے اس حد تک جو ہے اسے ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں حقیقت کا عنصر تلاش کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے اگلے 1-2 دنوں میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے وہاں پہ پہنچیں. اور دیکھیں نا وہاں پہ یعنی کہ وہ بہت ہائی پروفائل جگہ ہے اور اس کے اوپر ان کی پریزنس اور جہاں وہ بیٹھی ہیں، اب یہ اصل تصویر ہے کہ نہیں ہے، ڈیفنس منسٹر کے پیچھے بیٹھی ہیں، اس کے اوپر کلیئرٹی میرا خیال آ جائے گی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا وہ جو وہاں پہ جانا تھا اور وہاں پہ جو پرائم منسٹر کی تقریر تھی، وہاں پہ جو پرائم منسٹر کی جو پذیرائی ہے، جو پاکستان کو وہاں پہ امپورٹنس مل رہی ہے اور ملی ہے اور پوری عالمی دنیا نے اسے دیکھا ہے، میرا خیال ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم شمع جنیجو کو ڈسکس کریں.